دوستو بسما کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن وہ دیکھنے میں ایک مکمل عورت لگتی تھی کیونکہ اس کا اچھا قد کاٹ اور بھری بھری جسامت نے اسے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ تمام والدین کی طرح بسما کے والدین بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے تاکہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ بسما میٹرک پاس کرنے کے بعد اب کالج جانے لگ گئی تھی۔ ماں باپ جب بھی اس کے ساتھ رشتے کی بات کرتے تو وہ یہ کہہ کر انہیں ٹال دیتی کہ میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن پھر اچانک سے اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بارے میں اس کے والدین نے کبھی سوچا نہ تھا۔ یہ حادثہ کیا تھا اور بسما پر یہ نوبت کیوں آئی، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو بسما اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی وجہ سے اس کے والدین اسے کالج جانے سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ بسما پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اچھا رشتہ دیکھ کر بسما کا فرض ادا کر دے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے۔ لیکن اسی دوران بسما کی خالہ زرینہ، جو کہ اپنے بچوں اور خاوند کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھی، چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آئی، اور جب وہ بسما کے گھر آئی تو بسما کی جسامت اور خوبصورتی کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ بسما کو اپنی بہو بنائیں گی۔ اور کچھ ہی دنوں بعد زرینہ خالہ نے بسما کا رشتہ اپنے بیٹے ندیم کے لیے مانگ لیا۔ دوستو بسما کے ماں باپ کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بسما بھی اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ندیم بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن بسما کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے لگے۔ بسما جو پہلے شادی کا نام نہیں لیتی تھی، اب اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے۔ ندیم کے ابو نے سعودیہ سے آتے ہی اپنی کوٹھی بنوانا شروع کر دی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں واپس سعودی عرب جانا پڑا اور طے یہ پایا کہ ندیم اپنی نگرانی میں گھر کا کام مکمل کروائے گا اور 1 سال بعد ان دونوں کی شادی کروا دی جائے گی۔ ندیم کے امی ابو باقی بچوں کے ساتھ واپس سعودی عرب چلے گئے۔ ندیم پہلے کچھ دنوں تک اپنی خالہ کے گھر ہی ٹھہرا رہا، لیکن اس کے بعد بسما کے ابو نے ندیم کو اپنے گھر کے پاس ایک مکان کرائے پر لے دیا۔ ندیم کے ابو سے پیسے بھیجتے اور وہ اپنے گھر کا کام مکمل کرواتا۔ دوستو اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بسما اکثر اوقات کھانا دینے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی کیونکہ بسما کے والدین کو ان کی ملاقاتوں کا معلوم نہیں تھا۔ بسما ندیم کا بہت زیادہ خیال رکھتی، وہ ایک دوسرے کو اس قدر چاہنے لگے کہ اب ان کے نزدیک ایک دوسرے سے دور ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی بسما اسے کھانا دینے جاتی تو وہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ وہ دونوں دن گن رہے تھے کہ یہ سال ختم ہو اور ان کی شادی ہو۔ دوستو ایک دن ندیم کو بخار ہو گیا تو بسما کو جب معلوم ہوا تو اسے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ دوستو یہ آدھی رات کا وقت تھا اور بسما اپنے والدین سے چوری ندیم کے گھر ملنے گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کرنے لگے کہ جذبات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ ان دونوں سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ بسما بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کر ڈالا، لیکن ندیم نے اسے تسلی دی کہ ویسے بھی ہماری شادی ہو جائے گی اور اس بات کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ دوستو بسما کی خالہ اور خالو کے آنے میں صرف 1 ماہ رہ چکا تھا۔ بسما ہر روز ندیم کے گھر جاتی اور وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہے۔ ایک دن اچانک بسما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب صرف ایک ہی رستہ بچا تھا کہ ان دونوں کی شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ بسما کی ماں نے اپنی بہن زرینہ کو یہ ساری بات بتا دی اور ان دونوں کا 1 مہینے سے پہلے نکاح کروا دیا گیا۔ لیکن دوستو بسما کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ایک ناجائز اولاد تھی۔ دوستو اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا ملنا یا فون پر بات کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہی بات اصل برائی کی جڑ ہے کیونکہ منگنی کسی رشتے کا نام نہیں اور نکاح کے بغیر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ بنا کسی عذر ایک دوسرے سے ملنا یا بات کرنا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ بسما پر یہ نوبت صرف اس کے والدین کی وجہ سے آئی۔ اگر اس کے ماں باپ اسے ندیم سے نہ ملنے دیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔